بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب فرمایا، نبیوں کو بھیج کر انسانوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی محنت ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی محنت کا رخ، ان سب کی محنت کا طریقہ کار ایک ہی تھا۔ ہر نبی کی محنت کا طریقہ الگ نہیں تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں کی محنتوں کے رخ ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان بتایا ہے کہ یہ میرے نبی تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم تو مسلمان نہ ہوتے۔ اس وقت جتنی اسلام کی روشنی، اللہ سے تعلق اور اسلام اور دین اور توحید، یہ سب اور آخرت پر یقین، یہ سب ہمارے نبی کی برکتیں ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم سب کے سب بھی وہی ہوتے جو موہنجو-دڑو والے تھے، ہم سب بھی وہی ہوتے جو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے مکے کے قریشی تھے، ہم سب بھی وہی ہوتے جو ایران کے مجوسی تھے، ہم سب بھی وہی ہوتے کہ جو روم کے عیسائی تھے اور یہودی تھے۔ تو ہم بھی انہی مذاہب میں سے کسی مذہب پہ ہوتے، ہندو ہوتے، بت پرست ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو سیدھا راستہ بتایا، اور صرف آخرت کا راستہ نہیں بلکہ دنیا کا بھی راستہ بتایا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا بہت بڑا احسان ہم سب کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو تمہاری رہبری کے لیے بھیجا۔ تو نبی نے آ کر کیا ہے؟ انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے، انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ کام بتائے ہیں کہ جو کام ایک نبی کرتا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائے،
یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائے کہ ہمارے نبی کے بعد ہمارے نبی کے جو علماء، ہمارے نبی کی امت کے جو علماء تھے وہ خصوصاً اور ساری امت عموماً، انہوں نے بھی ختم نبوت کی وجہ سے ان کاموں کو کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کا کام بتایا کہ نبی کرتا کیا ہے، گمراہی سے کیسے نکالتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ کیسے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر، قرآن کے پیغام کو سنا سنا کر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت پہ لانے کی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ ایک نبی کا کام یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ دعوت دیتا ہے، وہ انسانوں کو سمجھاتا ہے، وہ انسانوں کی ذہن سازی کرتا ہے، وہ انسانوں کے پیچھے دھکے کھاتا ہے، وہ انسانوں کے در در پہ پھر کر ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نبی کا پہلا کام ہے۔ جہاد یہ بھی نبی کا کام ہے، مگر یہ بھی دعوت کا ایک اسٹیج ہے۔ دعوت چلتی ہے، ابتدا دعوت سے ہوتی ہے اور چلتے چلتے پھر وہ جہاد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ دعوت جہاد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے مدرسوں میں کوئی بچہ صحیح نہیں چلتا، استادوں کی بات نہیں مانتا، تو پہلے اس کو پیار سے استاد سمجھاتے ہیں اور اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کو صحیح رخ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ نہیں آتا تو اس کو کان پکڑا دیتے ہیں، مرغا بنا دیتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو ڈنڈا بھی مار دیتے ہیں، اس کو مکہ بھی مار دیتے ہیں، اس کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جہاد دعوت کا ایک اسٹیج ہے، ابتدا دعوت سے ہوتی ہے، اور نہ سمجھنے والے جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں اور جو باتوں سے نہیں مانتے ہیں ان کے لیے آگے چل کر جہاد کا اسٹیج آ جاتا ہے۔ لہذا دعوت اور جہاد ان دونوں میں فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اور اقامت دین کے لیے کوشش کرنا یہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دعوت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اقامت دین کے 2 طریقے ہیں، اقامت دین کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ فردن ایک ایک کے پیچھے پھر کر اسے سمجھانا، یہ بھی ضروری ہے۔ عوام الناس کی ذہن سازی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اقامت دین کا ایک طریقہ ایسا ہے کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے، ایک ایسی ریاست بنائی جائے، ایک ایسا ملک بنایا جائے، ایک ایسی حکومت بنائی جائے، ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے کہ جو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے منکرات کو مٹائے، معروفات کو زندہ کرے۔ یہ بھی دعوت کی ایک صورت ہے۔ لہٰذا چاہے سیاست کے طریقے سے اسلام کا زندہ کرنا ہو، وہ بھی یتلو علیہم آیاتہ میں آ گیا، چاہے وہ تبلیغ والوں کی طرح سے در در پہ جا کے ایک انسان کے پاس اس کی ذہن سازی کرنا، وہ بھی یتلو علیہم آیاتہ میں آ گیا، اور چاہے وہ جنگ و جدل کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اور قتال کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ کی صورت ہو، وہ بھی یتلو علیہم آیاتہ میں آ گئی۔ تو دین کو زندہ کرنا، انسانیت کو گمراہی سے نکالنا، انسانیت کو جنت کے راستے پہ ڈالنا، یہ سب اس کی صورتیں ہیں، اور یہ سب کی سب یتلو علیہم آیاتہ میں داخل ہیں۔ تو ایک تو نبی کا کام یہ ہے، اور ایک نبی کا کام جو اس آیت میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ انسانیت کو علم دین سے روح شناس کرایا جائے، انسانیت کو علم دیا جائے کتاب اللہ کا،
اور سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیا جائے، ان کو حرام اور حلال وضاحت سے بتایا جائے، ان کو جائز اور ناجائز وضاحت سے بتایا جائے، ان کو سنت اور بدعت وضاحت سے بتائی جائے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، مأمورات ہیں، اور جتنے بھی منہیات ہیں، ان سب کو وضاحت سے بتانا، سکھانا، یہ دوسرا نبی کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اقامت دین کے لیے کوششیں بھی ہیں، اور ہمارے نبی کی زندگی میں تعلیم بھی ہے کہ آپ اوروں کو احکام سکھاتے تھے، اوروں کو دین سکھاتے تھے، اوروں کو علم دیتے تھے، بلکہ آپ فرماتے تھے انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دو کام ہو گئے۔ اگر دیکھا جائے یہ دونوں کام کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں، یہ دونوں کام کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں۔ دعوت کا کام اللہ کا شکر ہے دنیا کا کوئی ملک اب باقی نہیں بچا جہاں یہ جماعتیں نہ پہنچی ہوں، جہاں اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی زندگیوں کو لمبا کرے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کی سرپرستی میں جو مذہبی سیاست کے عنوان سے جو محنت ہو رہی ہے، اقامت دین کی جو کوشش چل رہی ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ صورت نظر آتی ہے، اگرچہ کمزور ہے۔ جیسے حضرت مولانا راشد صاحب نے بتایا کہ ادھر 80 اور 90 سیٹیں ہیں، ادھر صرف 17-18 سیٹیں ہیں، تو بے شک اگر توازن کیا جائے تو بے دینی کے مقابلے میں، بے دین سیاست کے مقابلے میں جو مذہبی سیاست ہے وہ بہت کمزور ہے، لیکن بہرحال مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اور جہاد بھی زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے، جہاد بھی ختم نہیں ہو گیا، اور جہاد بھی کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے، اور یہ جو سیاسی جد و جہد ہے یہ بھی جہاد ہی ہے۔ اگر جہاد کی ساری صورتیں نہ بھی رہیں اور یہ صورت رہے تو بھی جہاد کو مردہ نہیں کہیں گے، جہاد اب بھی زندہ ہے۔ لیکن ایک کام جو نبیوں کا بتایا گیا ہے اس آیت کے اندر، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک دور تھا کہ وہ کام عروج پہ تھا، ایک دور تھا کہ وہ کام بہت اونچا تھا، بلند تھا، ہر طرف عام تھا، اور جب وہ عام تھا، جب وہ زندہ تھا، جب وہ اس کو قوت ملی ہوئی تھی، تو ہر طرف تقوی، ہر طرف پرہیزگاری، ہر طرف اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اہل دین کی تعظیم اور اہل دین کا ادب اور احترام اور ان کی عزت کا ماحول بنا ہوا تھا، اور بے دینی اور فحاشی اور عریانی اور یہود اور نصارہ کی سازشیں بیکار ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن جب سے دین کی وہ محنت ماند پڑ گئی ہے، کمزور پڑ گئی ہے، معدوم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، تو ہمارا معاشرہ بے دینی پہ آ چکا ہے، بے حیائی کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ نبیوں کی محنت تزکیہ ہے۔ تزکیہ یعنی تربیت، یعنی لوگوں پہ ایسی محنت کرنا، لوگوں پہ ایسی کوشش کرنا کہ ان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے، اللہ کے نبی کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے علماء کو؟ اس لیے کہ علماء کو وہ علماء کی حقیقتی کو نہیں سمجھتے، علماء کی عظمتی کو نہیں سمجھتے، علم کی عظمتی کو نہیں سمجھتے، اور کتاب اللہ کی عظمتی کو نہیں سمجھتے۔ لوگ کیوں نہیں نمازوں پہ آتے، اور لوگ کیوں نہیں برائی سے بچتے، لوگ کیوں نہیں گناہ چھوڑتے؟ اس لیے کہ جس درجے کی خشیت اور خوف اور جس درجے کی اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، وہ محبت اور وہ اللہ کی خشیت اور خوف دلوں میں نہیں رہا۔ ہمارے مشائخ نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں،
اس تزکیے کے احیا پر، اس تزکیے کے احیا پر کہ تزکیہ زندہ ہو جائے، یعنی اس بات کی تڑپ اور طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ سے محبت ہو، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہو، مجھے آخرت کی فکر ہو، جہنم کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو۔ آپ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرات صحابہ کرام صرف جنگجو قوم نہیں ہیں، حضرات صحابہ صرف جنگجو نہیں ہیں۔ عام طور سے صحابہ کے وہ واقعات تو مشہور ہیں کہ جن میں صحابہ نے روم کو بھی زیر کیا، فارس کو بھی زیر کیا، کسریٰ کو بھی پاش کیا اور کیسر کو بھی پاش کیا اور دنیا کی طاقتوں کو سر نگوں کر دیا۔ تھوڑے سے تھے اور اتنے لاکھوں پہ غالب آ گئے، اور ان کی شجاعت اور ان کی دلیری اور ان کے کارناموں کے واقعات تو عام زبان زد ہیں، لیکن صحابہ کرام میں اس درجے کی صلاحیتیں آئی کہاں سے؟ یہ اللہ سے تعلق کا نتیجہ تھا۔ صحابہ کرام کے یہ کارنامے، یہ ان کی جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ ان کا اللہ سے وہ مضبوط ترین کنیکشن ہے جس کا یہ نتیجہ تھا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ پہ تان و تشنی نہ کرنا، میرے صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی اگر ایک مٹھی جو کی اللہ کے نام پہ دے دے، اور اس کے مقابلے میں ایک آج کے زمانے کا شخص احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے، ہمارے نبی فرماتے ہیں تمہارا یہ احد پہاڑ سونا جس کو تم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے، اس پر تمہیں تھوڑا اجر ملے گا، اور صحابی رسول کو جو اس نے جو مٹھی بھر جو دیا ہے اس پہ جو اس کو اجر ملے گا وہ اس سے زیادہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے سارے کارناموں کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے نبی سے تعلق ہے، اللہ کے نبی سے عشق ہے، اللہ سے محبت ہے۔ یہ اللہ سے عشق اور محبت ہی ایسا کرنٹ ہے، ایسی بجلی ہے، ایسی طاقت ہے جو انسان کو پہاڑوں سے بھی ٹکرا دیتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فساق فجار کے بیچ میں اتنے برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور متاثرین ہی ہو رہے۔ انسان کسی معاشرے میں بیٹھتا ہے، کسی ماحول میں بیٹھتا ہے تو آخر ہی متاثر ہو جاتا ہے، احساس کمتری میں آ جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اتنے طاقتور فساق، اتنے طاقتور فجار کے درمیان ایک شخص بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ اب بھی قرون اولیٰ کی بات کر رہا ہے تو یہ اس کے پیچھے علم نہیں ہے، اس کے پیچھے سیاست نہیں ہے، اس کے پیچھے کرسی نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کنیکشن اور عشق اور محبت ہے۔ اب یہ اس درجے کا اللہ سے مضبوط کنیکشن یہ صرف انہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، ہر کارکن کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم میں بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہیں جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بہت سارے ائمہ بھی تشریف فرما ہیں جو مسجدوں میں امام بنتے ہیں، بہت سارے مؤذنین ہوں گے جو روزانہ 5 دفعہ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ سن رہے ہیں یہ کپوں والا اگر پیچھے چلا جائے نا، آنا جانا چھوڑ دے تو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اس مجمع میں مدرس علماء کرام بھی ہوں گے، اس مجمع میں مصلی پہ کھڑے ہونے والے ائمہ بھی ہوں گے،
اس مجمع میں منبر پہ بیٹھنے والے خطبہ بھی ہوں گے، اس مجمع میں 5 وقت روزانہ اللہ پاک کی طرف بلانے والے مؤذنین بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی خبر لیں، تو کیا تقویٰ کا وہ نور جو صحابہ کے پاس تھا، تقویٰ کا وہ نور جو ہمارے اکابر کے پاس تھا، تقویٰ کا وہ نور جو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے پاس تھا، شیخ الہند مولانا محمود حسن کے پاس تھا، اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم کے پاس تھا، یا امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس تھا، یا قطب الاقطاب حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے پاس تھا، کیا اس کی کوئی جھلک ہمارے پاس ہے؟ کہ ہم مدرسوں میں پڑھانے والے آدھی رات کو اٹھ کے رونے کے عادی ہو گئے؟ کیا ہم جو مدرسوں میں پڑھانے والے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے اور منبر پہ بیٹھ کے خطبے دینے والے، کیا ہمارے اندر سے پیسے کی محبت نکل گئی، مال کی محبت نکل گئی، گاڑی کا شوق نکل گیا، بڑے گھروں کا شوق نکل گیا؟ کیا ہمارے اندر بھی دنیا سے بے رغبتی آ گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے، چٹائی پہ، اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی مبارک پیٹھ میں نشان پڑ گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے ہم نرم بستر بنا دیں، کوئی نرم گدا بنا دیں جس پہ آپ آرام فرما لیا کریں؟ تو آپ فرمانے لگے مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، عبداللہ میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں تو اس دنیا میں مسافر کی طرح سے آیا ہوں، 4 دن کی زندگی ہے، سستانے کے لیے آیا ہوں، اور مسافر نے تو منزل پہ ہی پہنچنا ہوتا ہے، لہٰذا مجھے تو اگلی منزل کی فکر ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا آج ہم پڑھانے والوں اور اذان دینے والوں اور امام بننے والوں میں دنیا کی اس درجہ بے رغبتی ہے، یا اس کی کوئی جھلک ہے؟ آپ علیہ السلام ایک رات کو اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، تو اماں عائشہ کہتی ہیں میں حیران تھی کہ آپ علیہ السلام کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہتی ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے چارپائی سے اپنی ایک ٹانگ کو نیچے اتار کر، ایک ٹانگ چارپائی پر ہے، ایک ٹانگ نیچے اتار لی اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ چپکا دیا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں جب آپ نے اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی سے چپکایا تو میں سمجھ گئی کہ فاقہ ہے، بھوک آپ کو سونے نہیں دے رہی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں رونے لگ گئی اور میں نے کہا رسول اللہ آپ کو اتنی بھوک ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو آپ اللہ سے دنیا نہ مانگیں، روٹی تو مانگ لیا کرے، اللہ آپ کو 2 روٹی تو دے دیا کرے، کہ آپ رات کو سکون کی نیند تو سو جایا کریں۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے نبیوں پر اس سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اس سے زیادہ تنگیاں آئیں، انہوں نے اسے برداشت کیا، میں بھی صبر کروں گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ کیا آج ہم اہل دین ان میں علماء بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، مؤذنین بھی ہیں، اور ہمارے جمعیت کے کارکن بھی ہیں، تمام اہل دین ہیں، کیا میں بھی اپنے آپ کو انصاف کے ترازو میں تولوں کہ میں ان کے نقش قدم پر ہوں، یا میرا جذبہ بھی قارون والا ہو گیا ہے اور میرا جذبہ بھی دنیا داروں والا ہو گیا ہے؟ اگر میرا مزاج بھی عیاشی والا بن گیا، آسائشوں والا بن گیا، میرے دل میں بھی پیسے کی محبت آ گئی، مال کی محبت آ گئی، عزت کی محبت آ گئی، شہرت کی محبت آ گئی، مجھ میں بھی بڑا بننے کا اگر جذبہ ہے، تو پھر میں نبی کے طریقے پہ نہیں ہوں۔
میں نبی کے طریقے پہ نہیں ہوں. سارے جذبے فنا ہو جائیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. کوئی جذبہ نہ رہے، کوئی خواہش نہ رہے، کوئی آرزو نہ رہے، کوئی ارمان نہ رہے. جذبہ ہو تو یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے سب بتائیں. تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اے میرے نبی تو اپنے صحابہ کو تو دیکھ، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ صحابہ کے اخلاص کا اندازہ تو لگائیے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے نبی، میں بتاتا ہوں کہ تیرے نبی کے صحابہ میرے سوا کچھ نہیں چاہتے، میرے سوا کچھ نہیں چاہتے. حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک خلیفہ اجل ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑے صاحب دل تھے اور بڑے شاعر بھی تھے، درد دل رکھتے تھے، بڑے شاعر تھے. انہوں نے ایک دفعہ ایک نظم کہی، اس کے 2 شعر انہوں نے حضرت تھانوی کو سنائے. حضرت تھانوی ان 2 شعروں سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمانے لگے، خواجہ عزیز الحسن صاحب، اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے نا تو میں 1 لاکھ روپے تجھے ان 2 شعروں کے انعام میں دے دیتا. وہ پتہ ہی کیا تھے؟ وہ پتہ ہی کیا شعر تھے؟ اللہ کرے وہ شعر میرے اور آپ کے دل کی ترجمانی بن جائیں. کہیں آمین. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ وہ شعر تھا جو انہوں نے حضرت تھانوی کو سنایا، اور تھانوی اتنے خوش ہوئے کہ وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے، اگر میرے پاس 1 لاکھ ہوتے تو میں اس شعر کے انعام میں تجھے 1 لاکھ بھی دے دیتا. کوئی جذبہ نہ رہے، کوئی خواہش نہ رہے، کوئی بڑائی نہ رہے، کوئی بڑائی کا جذبہ نہ رہے. جذبہ یہ ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. یہ تزکیہ مدرس میں آئے گا، اس کی تدریس چمک جائے گی. یہ جذبہ خطیب میں آئے گا، اس کی خطابت چمک جائے گی. یہ جذبہ یہ جذبہ یہ جذبہ ایک سیاسی رہنما میں آئے گا، اس کی سیاست چمک جائے گی. یہ جذبہ ایک نمازی میں آئے گا، اس کی نماز مقبول ہو جائے گی. یہ جذبہ اور یہ کیفیات اگر کسی مبلغ میں آ گئیں، اس کی تبلیغ قبول ہو جائے گی. یہ جذبہ کسی مجاہد میں آ گیا، اس کا جہاد قبول ہو جائے گا. کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے. میں کچھ نہیں چاہتا، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کا. مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں عمر ابن فارس، فنا فی اللہ تھے، عشق کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پردے ہٹا کر ان کو جنت کا دیدار کرایا، جنت کا دیدار کرایا. تو لکھا ہے کہ جب ابھی موت واقع نہیں ہوئی تھی، ابھی موت کے آثار شروع ہوئے تھے، سکرات کا ٹائم تھا، جب جنت کا پردہ ہٹایا گیا اور وہاں کی رونقیں، وہاں کی بہاریں، وہاں کے حور و قصور ان کو نظر آئے تو انہوں نے عجیب بات کہی، عجیب بات کہی. اللہ اکبر. کہنے لگے ان کان منزلتی
فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ اے اللہ اگر میری ساری زندگی کی محنتوں، قربانیوں اور مجاہدوں کا بدلہ تیرے پاس میرے لیے یہ جنت ہے اور یہ جنت کی حور اور قصور ہے تو میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ میں نے تو سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، میں تو تیرے دیدار کا مشتاق تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی جس پر ان کا انتقال ہوا۔ میرے دوستو، دل کے سارے جذبے فنا ہو جائیں، کچھ نہیں چاہیے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان بڑا ظالم ہے۔ مدرسین میں الگ درجے کے جذبے پیدا کرتا ہے، ائمہ میں الگ درجے کے، الگ قسم کے غلط جذبے پیدا کرتا ہے، اور مذہبی سیاسی کارکنوں میں اس کے پاس الگ چورن ہے اور گمراہ کرنے کے الگ جذبات ہیں، اور مبلغین کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس الگ جذبات ہیں، مجاہدین کی نیتیں برباد کرنے کے لیے اس کے پاس الگ جذبات ہیں۔ وہ ان جذبات کے ذریعے مجاہدین کے جہاد سے کھیلتا ہے، دین کی محنت کرنے والوں کی محنتوں سے کھیلتا ہے اور ان کی محنتوں کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے تزکیہ یہ دین کے ہر شعبے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بخاری شریف، بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرمائے ہیں جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، تو بخاری شریف میں جو پہلی کتاب امام بخاری نے لکھی ہے وہ ہے بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی۔ چونکہ علم کا ماخذ وحی ہے، اس لیے وحی کی ابتدا کا تذکرہ کرنا یہ موقع کی بات ہے، لیکن باب تو بنایا بدء الوحی کا، اور حدیث لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، تو علماء کہتے ہیں جوڑی نہیں، باب کچھ اور حدیث کچھ اور، کہتے ہیں بے شک باب کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور ہے، لیکن امام بخاری پڑھنے والے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے بخاری پڑھنے والے، اے دورے تک پہنچنے والے، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تو نے بڑا تیر مار لیا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو سب برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اول من تسعر به نار جہنم، قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب جہنم میں جنت کا افتتاح تو ہوگا ہمارے نبی سے، جنت کا افتتاح کس سے ہوگا بھائی؟ ہمارے نبی سے ہوگا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جنت کی چابی میرے پاس ہوگی، انا اول من یقرع باب الجنہ، جنت کے دروازے کو سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں نہ جاؤں، کوئی جا نہیں سکتا۔ سب سے پہلے نبیوں میں ہمارے نبی، پھر سارے نبی، اور امتوں میں سب سے پہلے یہ امت، اور اس امت میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر جائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا، اس کے بعد ساری امت جائے گی۔ تو جنت کے افتتاح کی ترتیب واضح ہو گئی نا، جنت کے افتتاح کی ترتیب واضح ہو گئی، پہلے حضور، پھر انبیاء، پھر امتوں میں سے یہ امت، اس امت میں سب سے پہلے ابو بکر، پھر یہ ساری امت، اس امت کا آخری گنہگار داخل ہو جائے گا، اس کے بعد دوسری امتوں کا نمبر آئے گا، پھر دوسری امتیں جائیں گی۔ اچھا جہنم کا افتتاح کیسے ہوگا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جہنم کا افتتاح 3 قسم کے لوگوں سے کیا جائے گا، 3۔
اور وہ تین، ایک زانی، ایک ڈاکو اور ایک قاتل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں جن تین سے جہنم کا افتتاح کرایا جائے گا ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ یہ تینوں بہت بڑی نیکیاں کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن تزکیہ نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، اندر کے جذبے ختم نہیں ہوئے، دنیا دل میں بھری پڑی تھی لیکن لگے ہوئے تھے، دنیا دل میں بھری پڑی ہے لگے ہوئے، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، اسی حال میں مر گئے۔ جہنم کا افتتاح قیامت کے دن ان سے ہوگا۔ لمبی حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، تزکیہ دین کے ہر شعبے کی روح ہے۔ تزکیہ نہیں ہے تو کوئی شعبہ جاندار نہیں ہے، کوئی شعبہ مقبول نہیں ہے، کوئی شعبہ مؤثر نہیں ہے، مفید نہیں ہے، جب تک اس میں تزکیہ نہ آ جائے۔ اس لیے ہر دین کے شعبے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر دین کا کام کرنے والے اپنے تزکیے کی فکر کریں، اپنے دل کو درست کرنے کی فکر کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، اللہ کے نبی سے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، اور ڈرتے رہیں، آخرت کے بارے میں ڈرتے رہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں تھے، حضرت مدنی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو حضرت مدنی کہتے ہیں کہ وہاں اعلان ہوا کہ جتنے قیدی یہاں لائے گئے ہیں ان سب کو اب پھانسی دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں جو ہی یہ اعلان ہوا نا تو سارے قیدیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، واہ واہ مزے ہو گئے، جان ہی چھوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں میں خوشی خوشی یہ خبر سن کے خوشی خوشی حضرت شیخ الہند کے پاس آیا، وہ دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت مدنی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہم سب کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں پتہ چلا ہے۔ کہا حضرت پھر آپ رو رہے ہیں، آپ موت سے گھبرا گئے، پریشان ہو رہے ہیں، یا گھر یاد آ رہا ہے؟ تو فرمانے لگے حسین احمد کبھی خدا جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے، حسین احمد کبھی خدا جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ جان بھی لے لے مردود بھی کر دے تو کیا ہوگا۔ بادشاہ ہے نا، بادشاہ ہے، کون پوچھے اسے؟ یہ تزکیے کا نتیجہ ہے۔ جب تزکیہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے جتنا تعلق مضبوط ہو جائے گا اتنی آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے، اتنا جہنم کا خوف بڑھ جاتا ہے، جنت کا شوق بڑھ جاتا ہے، اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الہندی کا واقعہ ہے، انتقال کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا۔ اچھا جب یہ انگریز نے دیکھا نا کہ تو سارے خوش ہو رہے ہیں، سزائے موت پہ عید منا رہے ہیں، تو اس نے وہ فیصلہ ہی واپس لے لیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان کو خوش نہیں کرنا، ان کو پریشان کرنا ہے، لہذا اس نے سزائے موت کا فیصلہ بھی واپس لے لیا۔ حضرت شیخ الہند واپس تشریف لائے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بے ہوشی کی کیفیت تھی، آنکھیں ان کی بند تھیں۔ ایک حافظ صاحب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یاسین شریف پڑھ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کی آنکھیں بند تھیں، اچانک حضرت شیخ الہند نے آنکھیں کھولی اور 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ زور سے اللہ کا نام لیا، اور اللہ پاک کا 3 دفعہ نام لے کے ایک دم غمگین سے ہو گئے، افسردہ سے ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟
اب گھبرا رہے ہیں کیا؟ موت کا وقت قریب ہے، اب گھبرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، موت سے نہیں گھبرا رہا، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے جذبہ یہ تھا کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، اس حال میں مروں کہ سر کہیں اور ہو اور دھڑ کہیں اور ہو، پریشان اس بات پہ ہوں، افسردہ اس بات پہ ہوں کہ آج صحیح سلامت بستر پہ مر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج اہل دین میں یہ جذبے کہاں ہیں؟ آج ہمارے اہل دین سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، ان کی تکبیر اولا چلی جائے انہیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی، ان کی جیب سے 1000 کا نوٹ غائب ہو جائے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ غم کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن ان کی سنت چھوٹ جائے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ان کی تکبیر اولا چلی جائے، ان کی رکعتیں چلی جائیں، ان کی فجر میں آنکھ نہ کھلے، ان کی تہجد چلی جائے، انہیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ بیان سے پہلے تعارف کرا رہے تھے نا، کوئی صاحب تعارف کرا رہے تھے، سلسلہ نقش بندیہ کے سرواں، یہ مبالغہ تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میرا تعلق سب سے ہے، قادریہ سے بھی ہے، نقش بندیہ سے بھی ہے، چشتیہ سے بھی ہے، سہروردیہ سے بھی ہے، سب سے تعلق ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک دفعہ سمندر کے سفر میں چل رہے تھے تو طوفان آیا اور وہ کشتی کو کہیں لے گیا ایک جزیرے کی طرف۔ جب وہاں اترے تو دیکھا کہ ایک شخص بت کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آپ اس بت کی پوجا کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کہا پھر آپ کس کی کرتے ہیں؟ کہا ہم اس کی کرتے ہیں جس نے ساری دنیا بنائی ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کہا پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا اس نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ اللہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کی ہمیں پرستش کرنی ہے۔ کہنے لگے پھر مجھے بھی اس کا راستہ بتا دو۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اچھا، عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم رات کو، وہ مسلمان ہو گیا اور پھر وہ دن کو اسلام کے موٹے موٹے احکام سیکھنے لگ گیا۔ جب رات کو سونے لگے، جب ہم رات کو سونے لگے تو وہ ہم سے کہنے لگا کہ حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا کیا؟ کہا ہم سارے ابھی سونے لگے ہیں، کیا ہمارا رب بھی سوتا ہے؟ کیا ہمارا رب بھی سوتا ہے؟ کہ نہیں، وہ تو حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اسے تو نیند ہی نہیں آتی، وہ سونے سے پاک ہے۔ کہنے لگے کتنے بے شرم بندے ہیں ہم کہ آقا تو جاگتا رہے اور ہم پڑے سوتے رہے۔ تو چلو ساری رات جاگنا نہ صحیح، کچھ دیر تو اٹھنا چاہیے، کچھ دیر تو اٹھنا چاہیے، کچھ دیر تو اٹھنا چاہیے۔ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے تو اٹھ ہی جانا چاہیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن
القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بتائیے ان آیات پہ عمل کرنے والے اگر اہل دین ہی نہیں ہیں تو اہل دنیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل دین بھی ساری رات سوئیں، اہل دنیا بھی ساری رات سوئیں، فرق تو نہ ہوا. اگر یہ ہمارے کارکن جو سارے ملک میں اسلامی احکام کو لانا چاہتے ہیں، اسلامی نظام کو لانا چاہتے ہیں، اگر یہ بھی ساری رات سو رہے ہیں تو پھر بتائیے تو یہ کون احکام زندہ کرے گا؟ اور یہ تبلیغ والے جو ساری دنیا میں پھر پھر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ساری رات اگر سو رہے ہیں تو بتائیے کون جاگے گا؟ نہیں میرے دوستو، آپ جتنا مجمع ہے یہ سب پہرے دار ہیں، اور پہرے دار سوتے نہیں ہیں، پہرے دار تو ساری رات جاگتے ہیں. ساری رات ہم نہیں جاگ سکتے تو بشر ہیں تو کچھ دیر تو ہمیں جاگنا چاہیے. اس لیے سارے دین کے شعبوں کی جو روح ہے اور اس کا جو کرنٹ ہے، اس کی جو بجلی ہے نا، وہ یہ تزکیہ ہے. تزکیہ، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے عشق، آخرت کی فکر، جہنم جنت کا یقین، معرفت کا نور، یہ وہ کرنٹ ہے. جب وہ آ جاتا ہے تو انسان کو پر لگ جاتے ہیں، اس کی محنتیں مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس تزکیے کا جو راستہ ہے وہ یہ تصوف ہے. تصوف ہے. جس طرح پھر پھر کے دین کی دعوت دینا تکوینی طور پر اللہ نے تبلیغ والوں سے کام لے لیا. یہ تو ہر مسلمان کا کام تھا، اللہ نے تبلیغ والوں سے لے لیا. پھر کے دین کی دعوت دینا، علوم کی اشاعت، احیاء علوم، یہ ساری امت کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ کام مدارس سے لے لیا. ریاستی سطح پر اقامت دین کی کوششیں کرنا، اللہ نے یہ کام جمعیت سے لے لیا. اسی طرح انسانوں کے تزکیے اور ان کے دلوں کی ظلمتوں کو دور کر کے ان کے دلوں کو منور کرنا، ان میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو بھرنا، اللہ اور اس کے نبی کے عشق کی آگ بھڑکانا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، سارے جذبے دل سے ختم کر کے صرف ایک خدا کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر خانقاہوں سے لیا ہے. خانقاہوں سے لیا ہے. لیکن میرے دوستو، آج یہ خانقاہی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، کمزور پڑ گیا ہے. خانقاہی نظام کمزور پڑ گیا ہے. اس کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے سارے شعبے مزمحل ہو گئے، ہمارے سارے شعبے کمزور ہو گئے. ساری دین کی محنتوں میں وہ قوت اور وہ جذبہ اور وہ ولولہ اور وہ خلوص اور وہ عشق الہی اور عشق رسول کی آگ اور حرارت نہیں رہی. یہ خانقاہی نظام کی کمزوری کا نتیجہ ہے. قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. مولانا زکریا صاحب کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. اور فرماتے ہیں مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں. حضرت گنگوہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میرا تو دل کرتا ہے کہ زکریا سے اور کام لیا جائے، لیکن اس کو مدینے میں ہی رہنے کا شوق ہے، یہ تو مدینے میں رہنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں یہ اور کام کرے اور اس سے کام لیا جائے.
اور یہ مدینے میں رہنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی مولوی رشید احمد، دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے کہ یہ اور کام کرے۔ کہتے ہیں جب میں صبح کو اٹھا تو میں پریشان کہ حضرت گنگوہی بھی فرما رہے ہیں کہ زکریا سے کام لینا ہے، آپ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں زکریا سے کام لینا ہے۔ تو فرمانے لگے میں سوچنے لگا کہ میرے جیسا کمزور آدمی، اب تو بڑھاپے کی عمر ہے، زندگی گزر گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے، اب مجھ سے کون سا مزید کام لینا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بات کھولی کہ حضرت گنگوہی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا یہ اس بات کی نشانی اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خانقاہی نظام مزمحل ہو گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے دین کے کام کمزور پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ حضرت گنگوہی نے ساری زندگی دو کام کیے، وقتی طور پہ جہاد بھی کیا تھا، وقتی طور پہ شاملی کا جہاد مشہور ہے تاریخ میں، وہ کیا انہوں نے، لیکن پوری زندگی جو انہوں نے وقف کی ہے وہ دو کاموں میں۔ ایک تو انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، حدیث دور حدیث پڑھاتے تھے، صرف ان کے مدرسے میں صرف دور حدیث تھا، دور حدیث پڑھاتے تھے، دور حدیث کی ساری کتابیں خود ہی پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ مریدین آتے تھے، ان کو ذکر دیتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ جب حضرت کی بینائی چلی گئی تو حدیث کا پڑھانا موقوف ہو گیا، پھر باقی ساری زندگی انہوں نے خانقاہ کے نام نظر کر دی، خانقاہ کے نام وقف کر دی، اور بس یہی ان کا کام رہ گیا۔ چنانچہ ان کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تقویٰ کے پہاڑ تیار کیے۔ رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہ انہی کے خلیفہ ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی وہ انہی کے خلیفہ ہیں، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی وہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں، اور بانی تبلیغ مجدد تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اصل میں انہی کے تربیت یافتہ ہیں، انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ بعد میں ان کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے مولانا الیاس صاحب بیعت ہوئے اور ان سے خلافت ملی، ورنہ ابتدائی طور پر ساری تربیت ان کی حضرت گنگوہی کی صحبت میں ہوئی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ان سے تیار کرائے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ خانقاہی نظام کے احیاء کے لیے مجھے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جوانی میں مجھے سفر سے بخار چڑھتا تھا، لیکن جب یہ خواب دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور حوصلہ دیا، اور بڑھاپے میں نے ساری دنیا کا سفر کیا، ساری دنیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، ملکوں میں جا کے حضرت نے خانقاہی نظام کے احیاء کے لیے کوششیں فرمائیں، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو بھائیو، اچھا پھر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کو مسلسل خطوط لکھے، جو کہ کراچی میں بڑے مدرسے انہی دو کے تھے، ایک دارالعلوم کراچی اور ایک بن نوری ٹاؤن۔ مسلسل ان دونوں حضرات کو خطوط لکھے۔ ان خطوط کا ایک ہی عنوان تھا، وہ یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مدارس انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ان مدارس کی بقا چاہتے ہیں اور دین کی بقا چاہتے ہیں تو ہم مدارس میں خانقاہوں کی بھی بنیاد رکھیں۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب نے اس عنوان پر ان دونوں حضرات کو اتنے خطوط لکھے کہ وہ خطوط پورا کتابچہ بن گیا ہے جو حضرت شیخ نے خطوط لکھے ان دونوں حضرات کو، اور سارے خطوط کا عنوان ایک ہی ہے کہ مدارس میں خانقاہیں قائم کی جائیں، مدارس میں خانقاہیں قائم کی جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مدارس باقی رہیں، ساری دنیا کے باطل کی ساری سازشیں فیل ہو جائیں،
تو ہم مدارس میں خانقاہیں قائم کریں۔ اور مولانا زکریا صاحب نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں مدارس انتشار کا شکار ہو رہے ہیں اور مدارس کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ میرے نزدیک اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم اپنے مدارس میں خانقاہیں قائم کریں۔ پھر دلیل کے طور پر ان خطوط میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص بھی دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ تو مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں اگر ایک شخص کے اللہ اللہ کرنے سے یہ دنیا قائم ہے، جب مدارس میں اللہ اللہ ہوگا تو تمہارے مدارس قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ مولانا زکریا صاحب نے لکھا، مفتی شفیع صاحب اور علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو بھائیو، آپ سارے کے سارے اہل دین اور وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں، آپ سے دست بستہ درخواست ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے دین کے شعبے مضبوط ہوں تو خانقاہی نظام کو مضبوط کرنے کی نیت کریں۔ اور خانقاہی نظام کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے کسی صاحب نسبت سے منسلک ہو جائیں اور اپنا تزکیہ کریں، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اللہ سے تعلق میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جتنا اللہ سے تعلق میں آگے بڑھیں گے اتنی ہمارے کام میں ترقی ہوگی، اتنی ہمارے کام میں ترقی ہوگی۔ جتنا اللہ سے عشق بڑھے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھے گا، جتنے ہم اپنے بڑوں والے جذبات کو اپنے سینے میں پیدا کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے طریقے سے دین کا کام لیں گے۔ تو آپ سارے بھائی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کوئی ہم میں سے ایسا نہ رہے جس کا کسی صاحب نسبت سے مضبوط ایک رسمی تبرک والا تعلق وہ کافی نہیں ہے، تبرک والا تعلق کافی نہیں ہے، وہ تعلق جو حضرت حالیجوی اور حضرت امروٹی کا تھا، وہ تعلق جو حضرت امروٹی اور حضرت لاہوری کا تھا، وہ تعلق جو حضرت گنگوہی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کا تھا، وہ تعلق جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ تعلق، ایسا تعلق کہ جس تعلق کے ذریعے سارے دل کے جذبے ختم ہو جائیں، اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں بھی ختم کر رہا ہوں بات کو۔ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بیعت ہوا حضرت گنگوہی، حضرت سید الطائفہ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میں نے حضرت حاجی صاحب سے کہا حضرت بڑے بڑے ذکر اور بڑے بڑے مراقبے میرے سے نہیں ہوں گے، کوئی شارٹ کٹ بتائیں۔ یہ بڑے بڑے ذکر اور بڑے بڑے مراقبے میرے سے نہیں ہوں گے، اللہ سے تعلق تو چاہیے لیکن یہ کام میرے سے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ کام آپ کرائے بغیر مجھے اللہ تک پہنچا سکتے ہیں تو میں پھر بیعت ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں حاجی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے مولوی رشید احمد، اگر آپ سے مراقبے نہیں ہوتے تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے خود ہی اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، حضرت گنگوہی کو بیعت کیا، حضرت گنگوہی کو بیعت کیا۔ حضرت گنگوہی کہتے ہیں بس بیعت کر لیا، ذکر وغیرہ کچھ نہیں بتایا۔ جب رات کو سوئے تو آدھی رات کو میرے کانوں میں ہر طرف سے الا اللہ کی ضربوں کی آواز آنے لگی۔ میری جو آنکھ کھلی تو مجھے شرم آئی کہ اتنے سارے تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوں اور میں مولوی ہو کر پڑا سوتا رہوں، اچھا نہیں لگ رہا۔ لہٰذا میں بھی اٹھا اور وضو کر کے میں بھی حاجی صاحب کے پیچھے بیٹھ گیا، جیسے دوسرے کر رہے تھے ویسے میں بھی کرنے لگ گیا۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرمانے لگے مولوی رشید احمد بھائی تو آج ایسے ذکر کر رہا تھا جیسے کوئی ماہر ذکر کرتا ہے، ماہر ذکر کرتا ہے۔ 40 دن اپنے پاس رکھا اور 40 دن کے بعد فرمایا مولوی رشید احمد میرے پاس جو کچھ تھا بھائی وہ میں نے سب کچھ تجھے دے دیا۔ تو بھائیو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ اہل اللہ کے ساتھ جڑیں گے اور اہل اللہ سے اپنے دل کا کنیکشن
اللہ سے جڑوائیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، عشق کریں گے، اور اللہ سے عشق میں دین کا کام کریں گے۔ کام وہ ہے جو اللہ کے عشق میں ہو اور حضور کے عشق میں ہو، وہ تو دین کا کام ہے۔ جو اللہ اور اس کے نبی کے عشق کے بغیر ہو تو وہ دین کا کام بھی دنیا بن جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔